Islamic Urdu Beta. Like, share, comment, subscribe. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى جی جزاک اللہ. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقد ورد في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا رأيتموني كما أصلي او كما قال عليه الصلاة والسلام. نماز ایمان کی اساس اور روح ہے. نماز ایمان کی اساس اور روح ہے. پڑھنا ہاف آستین میں مکروہ ہے. پڑھو نماز پوری آستین کے ساتھ. پڑھو نماز پوری آستین کے ساتھ اسلامی آداب و تہذیب کے ساتھ. ہو نماز میں سر بھی ڈھکا ہوا. ہو نماز میں سر بھی ڈھکا ہوا اور سر پہ تاج بھی ہو رکھا ہوا. اور سر پہ تاج بھی ہو رکھا ہوا. سر پہ مومن کے ٹوپی اس کا تاج ہے. سر پہ مومن کے ٹوپی اس کا تاج ہے مگر پائی جا رہی غفلت آج ہے. پڑھتے جو لوگ کھلے سر نماز ہے. پڑھتے جو لوگ کھلے سر نماز ہے. نہیں کرتے وہ اسلامی تہذیب کا لحاظ ہے. نہیں کرتے وہ اسلامی تہذیب کا لحاظ ہے. پڑھو نماز صلحاء کے لباس میں. پڑھو نماز صلحاء کے لباس میں کہ نہ ہو مکروہ نماز جس لباس میں. بزرگان محترم، آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے آج کی اس مجلس میں مجھے کس تعلق سے گفتگو کرنی ہے. دیکھیے، ہر چیز کا ایک یونیفارم ہوتا ہے. پولیس کا اپنا ایک یونیفارم ہے. ہسپتال کے عملے کا اپنا ایک یونیفارم ہے. ایئرپورٹ پہ جو خدام کام کرتے ہیں ان کا اپنا ایک یونیفارم ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیجئے ہر فیلڈ میں ایک خاص یونیفارم اور کپڑے ہوتے ہیں کہ اس کا لحاظ کرنا پڑتا ہے. ورنہ وہ آپ کو کہیں گے کہ نہیں بھائی آپ جاؤ پہلے وہ لباس پہن کر آؤ. ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں تو وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا اپنا ایک یونیفارم ہوتا ہے. مدارس دینیہ اس میں بھی بہت سے ادارے میں اپنا ایک یونیفارم ہوتا ہے. بلکہ اس سے ہٹ کر ہم خود اپنی زندگی پر نظر ڈالے تو ہم نے الگ الگ موقع کے لیے الگ الگ لباس تجویز کر رکھا ہے. سونے کے لیے ہم جاتے ہیں بیڈ پر تو الگ لباس ہوتا ہے. شادی میں جاتے ہیں کہیں پر تو الگ لباس ہوتا ہے. بلکہ موسم سرما آتا ہے، ٹھنڈی کا زمانہ، تو الگ لباس، اور موسم گرما آتا ہے، سمر،
تو الگ لباس۔ اسی طرح شریعت اسلامیہ نے نماز کے لیے بھی ایک لباس بتایا ہے۔ مسلمان کا بھی نماز کے لیے ایک یونیفارم ہے۔ دو چیزیں الگ ہیں، ایک ہے اتنا لباس پہننا، اتنے کپڑے زیب تن کرنا کہ جو نماز کے لیے ضروری ہے، یعنی نماز جس سے جائز ہو سکے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ اور یہ بھی صحابہ کے دور پہ آپ نظر ڈالیں، شروع میں صحابہ کے پاس اتنے کپڑے بھی نہیں تھے کہ وہ دو چادر زیب تن کر سکے، بدن پہ ڈال سکے۔ میں آگے سناؤں گا انشاءاللہ وہ روایت۔ تو جائز ہونے میں تو کوئی کلام نہیں ہے، لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ میں نے شروع میں حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھا کہ صلو رأیتمونی کما اصلی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اے ایمان والو تم نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ اس میں صرف نماز کے ارکان مراد نہیں ہے، بلکہ کپڑے کیسے پہننا ہے وہ بھی مراد ہے۔ کہ نماز ہم کیسے کپڑے پہن کر آئے۔ اب موسم سرما آتا ہے، موسم گرما آتا ہے، تو آپ دیکھ لیجئے بہت سے لوگ ہاف آستین میں نماز پڑھنے آ جاتے ہیں۔ شرٹ پہنا ہے ہاف آستین والا، شارٹ سلیوز کیا بولتے ہیں، ہاں، اور ٹی شرٹ پہنا ہے وہ ہاف۔ چلو شرٹ اور ٹی شرٹ تک بات تھی، لیکن اب تو جبے تک پہنچ گئی۔ اب تو جبے ایسے بنائے جاتے ہیں کہ جو ہاف آستین والے ہیں، ہاف کلائی والے جبے، اور وہ بھی بعض لوگ مدینہ منورہ سے خرید کے لاتے ہیں۔ اور غلط فہمی کہ بھئی مدینہ منورہ سے ہم تو لے کر آئے، اگر مکروہ ہوتا تو وہاں سے تھوڑی ملتا۔ کوئی چیز مکہ مکرمہ میں ہونے لگے، کوئی چیز مدینہ منورہ میں ہونے لگے، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہوش و حواس کے ساتھ، ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ کوئی کام صرف مکے میں ہونا، کوئی کام صرف مدینے میں ہونا، وہ ہمارے لیے جواز کی دلیل نہیں بن سکتا، ہمارے لیے قابل حجت نہیں بن سکتا۔ ہمارے لیے قابل حجت نبی کی ذات ہے۔ قرآن و سنت ہمارے لیے حجت ہے۔ ہمارے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، آپ دیکھ لیجئے، مکہ مکرمہ میں جمعہ سے پہلے خطبہ آدھے گھنٹے کا، 40 منٹ کا، 45 منٹ کا ہوتا ہے۔ علماء نے صاف لکھا ہے کہ یہ سنت کے خلاف چیز ہے۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے، عقل مند خطیب کی علامت یہ ہے، یہاں خطیب سے مراد ہے منبر پہ خطبہ پڑھنے والا۔ عقل مند خطیب کی علامت یہ ہے کہ اس کا خطبہ مختصر ہو اور نماز لمبی ہو خطبے کے مقابلے میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے جو حضور نے جمعہ میں دیے ہیں کتابوں میں چھپ چکے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد ہیں حضرت مولانا محمد رفعت قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، تو انہوں نے مکمل و مدلل کے نام سے جو ہیں نماز کے تعلق سے، روزہ، اعتکاف، زکوٰۃ، تو اسی طرح ایک جلد خطبے کے تعلق سے بھی انہوں نے ترتیب دی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کو جمعہ کے دن جو جمعہ کی نماز سے پہلے اور عید میں جو دیے گئے اس کو جمع کر دیا گیا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں تو ہے ہی، لیکن یہ ایک آسان جو ہے ذریعہ میں نے آپ کو اگر دیکھنا ہو، اس تک پہنچنا ہو تو وہ بتایا۔ دیکھ لیجئے کتنے مختصر خطبات۔ تو ایک طرف یہ حدیث ہے اور ایک طرف جو ہے ائمہ حرمین کا عمل ہے۔ اب وہ اس کے اندر یہ تعویل کرتے ہیں کہ بھئی
ہم جیسے ابھی بیان ہو رہا ہے جمعہ سے پہلے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے بیان نہیں کرتے بلکہ خطبے میں ہی کیا کر دیتے، نصیحت کر دیتے ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو باقاعدہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ڈیوٹی مقرر کی تھی، یہ خدمت مقرر کی تھی کہ جمعہ کے دن جمعہ سے پہلے وہ واعظ و نصیحت حاضرین کو کیا کرے۔ تو کیا حضرت عمر نہیں کر سکتے تھے؟ بعد والے جو ہیں وہ نہیں کر سکتے تھے؟ کیا آپ نے اس کا حل یہ نکالا کہ خطبہ ہی اتنا طویل کر دیا، خطبہ ہی جو ہے وہ اتنا لمبا کر دیا؟ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا، آپ فقہ کی کتابوں میں دیکھیں کہ نماز کے اندر جو چیزیں مکروہ ہے، چاہے وہ مکروہ تنزیہی ہو یا مکروہ تحریمی ہو، فقہاء نے اس کو مفصل تحریر فرمایا ہے۔ اس میں فقہاء نے لکھا ہے کہ ہاف آستین میں کہ کوہنیاں جو ہیں وہ کھلی ہوئی ہو، اس میں نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے، علماء بھی ہاف آستین میں نماز پڑھنے لگے، دعوت و تبلیغ کے ساتھی بھی نماز پڑھنے لگے ہاف آستین میں، خانقاہ لائن سے جو جڑے ہوئے ہیں وہ بھی کرنے لگے، اس سے آگے امام بھی پڑھنے لگے۔ اب کس کو کہا جائے؟ کوئی عمل کرے مکروہ تو مکروہ رہے گا۔ اور حضرت مولانا مفتی محمد سلمان منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ نے تو اس چیز کو مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ تو بھئی نماز آپ مجھے جواب دے کہ جس کپڑے میں جائز ہو اس طرح پڑھنی چاہیے، یا حضور اور صحابہ اور اکابر کا جو طریقہ رہا ہے، سنت رہا ہے، اس طرح نماز پڑھنی چاہیے؟ جواب دے آپ۔ ہاں، جس طرح صحابہ کا طریقہ رہا ہے، سنت رہی ہے، اس طرح جو ہے نماز پڑھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، صحابہ کے دور میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شروع میں اس طرح کے کپڑے نہیں تھے، صرف چادر وہ ڈالتے تھے۔ اسی لیے ایک سوال پوچھا گیا، کراچی کے اندر، کراچی میں ایک ادارہ ہے بنوری ٹاؤن، بعض لوگ اس کو بنوری بولتے ہیں لیکن صحیح تلفظ با پر زبر ہے۔ تو بنوری ٹاؤن، اس میں وہاں کے جو فتاوی چھپے ہوئے ہیں، اس میں ایک سوال ہے کہ ٹی شرٹ کے اندر علماء یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا مکروہ ہے، یعنی ہاف آستین والی ٹی شرٹ ہو۔ اب اس میں سب آ گیا، چاہے ہاف آستین شارٹ سلیو جو ہیں وہ شرٹ ہو یا جبہ ہو، لیکن اس نے سائل نے لکھا ٹی شرٹ، کہ ٹی شرٹ ہاف آستین والی ہو تو کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اس کو پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تو اس نے لکھا کہ صحابہ نے بھی تو ایک کپڑے میں نماز ادا کی ہے، اور ایک کپڑے میں نماز ادا کی تو وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ بھائی کوہنی جو ہیں وہ کھلی ہوئی رہی ہوگی، اس لیے کہ اصل تو ایک کپڑا ہوگا تو نیچے کا سطر زیادہ ہے نا، جو سطر میں جو حصہ شامل ہے وہ اوپر کے مقابلے میں کون سا ہے؟ نیچے کا زیادہ ہے، ناف سے لے کر گھٹنے، اور گھٹنے بھی اس میں شامل ہے۔ تو جواب دیا حضرت مفتی صاحب نے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائی مسلم شریف کی روایت ہے، صحیح روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ عن ابی ہریرہ ان سائلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة فی ثوب واحد فقال اولکلکم ثوبان او کما قال علیہ الصلاة والسلام، کہ پوچھا گیا حضور سے، صحابہ نے پوچھا، مفہوم ہے کہ حضرت ایک کپڑے میں ہماری نماز ہو جاتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا کہ کیا تمہارے پاس 2 کپڑے میسر ہے؟ جواب کیا دیا؟ جائز ناجائز نہیں دیا، یہ فرمایا کیا تمہارے پاس 2 کپڑے بھی ہے ہی نہیں تمہارے پاس، تو سب کے پاس 2 کپڑے کہ تم 2 کپڑے پہن سکو، ایک نیچے کی چادر ایک اوپر کی چادر، تمہارے پاس تو ایک ہی کپڑا ہے، تو اسی میں تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی۔ لیکن الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں فراوانی اور وسعت دے رکھی ہے۔
ہاف ٹی شرٹ، ہاف شرٹ، ہاف آستین والا جبہ نماز سے باہر آپ پہنو، مکروہ نہیں ہے۔ مسئلہ ہے نماز کے اندر کا، کہ جس وقت میں اور آپ نماز پڑھ رہے ہو اس وقت آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب وہ گرمی یار ہیں تو کہ ہاف آستین والوں شرٹ ٹی شرٹ جبو پہنوں پڑے، اور اس سے آگے پھر وہ شارٹ نیچے والا ہے، آپ پوچھتے ہیں یہ پہن کر نماز ہوتی کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں تیری جو پرسنالٹی ہے، تیری جو عمر ہے، تو کسی مسجد کا ذمہ دار ہے، تو کسی سوسائٹی کا ذمہ دار ہے، تو عالم ہے، تو دعوت و تبلیغ میں وقت لگاتا ہے، لوگ تیرا فالو کرتے ہیں، تیری شان کے مناسب بھی یہ پہننا ہے، پہلے وہ دیکھ۔ یہ مت پوچھ کہ جائز ہے کہ نہیں، اپنے آپ سے یہ پوچھ کہ تجھے یہ کپڑا پہننا زیب دیتا ہے؟ تو اپنے گھر کا بڑا آدمی ہے۔ اب لوگ یہاں پر پھر کہتے ہیں، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا ملفوظ ہے، فرمایا کہ ہم جب ان سے کہتے ہیں ایمان والوں سے اس طرح کے کپڑے مت پہنو، تو کہیں گے، وہ ہمیں جواب دیتے ہیں کہ کیا اسلام اتنا تنگ ہے؟ تو حضرت فرماتے تھے کہ میں جواب دیتا ہوں، جتنا تم نے اسلام کو فری مائنڈ سمجھ رکھا ہے، وسعت والا اسلام میں اتنی وسعت بھی نہیں ہے۔ یاد رکھو، جو بولتے ہیں کیا اسلام اتنا تنگ ہے، تو جتنا آپ نے اس کو کیا کہیں گے، جتنی فریڈم آپ نے سمجھ رکھی ہے اسلام کے اندر، جتنی وسعت سمجھ رکھی ہے اتنی وسعت بھی نہیں ہے۔ کام پہ تو جا کے ہم نہیں بولتے، گرمی کے اندر بھی وہی لباس پہنتے ہیں اگر یونیفارم مقرر ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں ہمارے پڑوس میں جو قوم رہتی ہے ان کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ وہ ٹوپی میں نے سنا کہ اتنی وزنی ہوتی ہے کہ خدا کی پناہ ہیں وہ جو پہنتے ہیں، اور کپڑے بھی کہ آپ دیکھو کوئی موسم ہو ان کے کپڑے نہیں بدلتے۔ یہ سیکھنے کی چیزیں، وہ اپنی پوجا پاٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اسی لباس میں جاتے ہیں، جون سا جو ہے موسم آ جائے۔ کیا گرمی انہیں نہیں لگتی؟ گرمی صرف ہمیں ہی لگتی ہے۔ اس سے آگے لوگ کتنا لحاظ کرتے ہیں۔ ہم نے مساجد کا آداب لحاظ چھوڑ دیا، چونکہ بڑے ہی نہیں کرتے تو چھوٹے کہاں سے کریں گے؟ یہ بڑوں کو دیکھ کے سیکھتے ہیں، اور قسم کھا رکھی ہے کہ مولوی کی بات تو سننے کی نہیں، کچھ لوگوں نے، سب نے نہیں، یہ قسم کھا رکھی نہیں سننے کی۔ اور کچھ لوگ تو الٹا ہی کرتے ہیں، جتنا سیدھا سمجھا الٹا کریں گے۔ یہ تیرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ جو ممبر پہ بیٹھ رہا ہے، چاہے میں ہوں چاہے کوئی اور ہو، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں تمہیں بتا رہا ہے۔ تم اختلاف مولوی کی بات کی نہیں، اللہ کے رسول کی اور اللہ کی کر رہے ہو، یاد رکھو۔ اور تم نہیں کرو گے، آنے والی نسل بھی مسجد کا ادب و احترام نہیں کرے گی۔ اور دیکھ لو عبرت کی نگاہ سے، اگر اللہ نے عبرت کی نگاہ دی ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے سفر نامے چھپے ہوئے ہیں۔ ایک سفر نامے کا نام ہے جہان دیدہ، اور دوسرے سفر نامے کا نام ہے دنیا میرے آگے۔ اس کا نام ہے دنیا میرے آگے۔ دنیا میرے آگے کے اندر حضرت دامت برکاتہم العالیہ نے تحریر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے جو لوگ ہیں، اور ان کا جو مین چرچ ہے اٹلی میں ہے نا، ہاں، تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس کی وزٹ کے لیے گیا، تو ایک چیز دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اس میں لکھا ہے دنیا میرے آگے میں، کہ میں وہاں دیکھتا رہا کہ جو لوگ چرچ کی وزٹ کرنے والے ہیں، اندر جانے والے ہیں، تو ان کے ہاتھ میں بہت سو کی ایک تھیلی ہوتی تھی، ایک بیگ ہوتی تھی، اور بیگ میں کپڑے رکھے تھے، اور ان لوگوں کے ہاتھ میں بیگ تھی کہ جنہوں نے کپڑے کیا پہن رکھے تھے، عورتوں نے بھی شارٹ، کہ جو بدن ان کا نظر آتا ہے، مرد نے بھی وہ شارٹ کپڑے پہن رکھے تھے جو ان کو وہ نظر آتا ہے۔ تو کہا کہ وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ چرچ میں جو ان کا ہے مین داخل ہونا ہے، تو وہ جو بیگ تھی اس میں فل جو ہیں وہ کپڑے تھے پورے، کہا کہ اس کو پہنتے تھے اور پہن کر اندر جاتے۔ یہ حضرت نے دنیا میرے آگے میں لکھا ہے کہ حضرت فرماتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا۔
اب آپ دیکھ لیجئے دھیرے دھیرے ٹوپی بھی نکلتی جا رہی ہے. اب یہاں تک معاملہ آیا ہے، اب ٹوپی بھی جو ہے وہ جائے. حالانکہ ٹوپی کا مسئلہ یہ ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ٹوپی کی نماز پڑھی، ان کو کہے کہ حدیث لاؤ کہ عمرہ اور حج اس کا احرام حضور کا ہے، تو احرام کے علاوہ حضور نے اگر بغیر ٹوپی کے یا بغیر عمامہ کے نماز پڑھی ہو، حدیث پاک میں ہے حضور کے 3 عمل ملتے ہیں. یا تو حضور کے سر پر صرف ٹوپی ہوتی تھی، نمبر 1، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر صرف عمامہ ہوتا تھا، اور تیسری صورت کہ حضور نے ٹوپی پہنی ہے اور ٹوپی کے اوپر عمامہ شریف ہے. یہ 3 میں سے کوئی صورت جو ہے وہ ہوتی تھی. کھلے سر نماز پڑھنا اسلامی تہذیب نہیں ہے. غنیت الطالبین میں حضرت مولانا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے غنیہ میں کہ مسلمانوں میں ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ جو آدمی کھلے سر بازار میں پھرتا تھا، اسٹریٹ میں پھرتا تھا، اسلامی عدالت میں اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی تھی. یہ غنیہ میں لکھا ہے کہ قاضی اس کی گواہی کو قبول نہیں کرتا تھا. اور آپ نماز کی بات کرتے ہو کہ کھلے سر نماز جو ہے وہ پڑھی جائے. ٹھیک ہے، کبھی ٹوپی نہیں ہے، کچھ خاص معاملہ ہو گیا، الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر سستی کرنا، ٹوپی نہ پہننا، یہ حضور کی عادت نہیں ہے اور نماز کے آداب اور سنن کے خلاف ہے. بلکہ اس سے آگے علماء نے لکھا کہ تم نماز کی بات کرتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیت الخلاء میں بھی کھلے سر نہیں گئے. اور اسلام کی تعلیم مجھے اور آپ کو بھی ہے کہ بیت الخلاء میں ہم کھلے سر نہ جائے، سر ڈھکا ہوا ہو اور جائے. بیت الخلاء میں کھلے سر نہیں تو بیت اللہ میں کھلے سر جاؤ گے. آخری بات، وقت ہو رہا. ایک اور اصول فقہا نے لکھا ہے، نماز کون سے کپڑے میں پہننی چاہیے اور کون سے کپڑے میں مکروہ ہے. فقہا نے لکھا ہے وہ لباس، اور جو فقہا لکھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں لکھتے ہیں، یاد رکھو کہ وہ لباس جس کو پہن کر ایک مسلمان کوئی فنکشن ہے، کوئی مجلس ہے، شادی کے موقع پر کسی بڑے آدمی کو ملنے کے لیے وہ جو ہے نہیں جاتا جن کپڑوں کے اندر اچھی مجلس میں، ان کپڑوں کو پہن کر خدا کے گھر میں آنا بھی مکروہ ہے. تو دیکھ لو، میں اور آپ، یہ جو بعض لوگ وہ شارٹ جو پہنتے ہیں ازار کی جگہ، پینٹ کی جگہ، کیا تمہیں پرائم منسٹر بلائے تم اس کپڑے میں جاؤ گے؟ کیا تمہیں شادی کے اندر بلایا جائے تم یہ پہن کے جاؤ گے؟ نہیں جائے گا. آدمی برابر بنٹھن کے جو ہیں وہ جائے گا، ٹپ ٹاپ جو ہیں وہ ہو کر جائے گا. تو جس کپڑے میں ہم بڑے لوگوں کی مجلس میں نہیں جا سکتے، اچھے فنکشن میں، اچھی مجلس میں نہیں جا سکتے، فقہا نے یہ قاعدہ کلیہ لکھا ہے، اس کو پہن کر اللہ کے گھر میں جانا بھی مکروہ ہے. اس میں گندے کپڑے بھی آ گئے کہ گندے کپڑے ایسے ہو گئے کہ اس کو پہن کر ہم اچھی مجلس میں نہیں جا سکتے. اللہ تو ہم یہ کہتے ہیں شہنشاہوں کا شہنشاہ، نہیں، غلط ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، مفہوم ہے، کسی انسان کو شہنشاہ کہا ہی نہیں جا سکتا، یہاں تک کہ حضور کو بھی نہیں کہا جا سکتا. بعض شعراء حضور کو شعر میں، نعت میں، نظم میں شہنشاہ لکھتے ہیں، غلط ہے. شہنشاہ یعنی بادشاہوں کا بادشاہ وہ تو اللہ ہے. شہنشاہ کا کیا معنی؟ بادشاہوں کا بادشاہ وہ تو اللہ ہے، کوئی ہو ہی نہیں سکتا بادشاہوں کا بادشاہ اللہ کے علاوہ. اسی لیے جو میکینک ہے یا ایسے جو کام کرتے ہیں جن کے کپڑے کچھ گندے ہو، فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ وہ اتاریں گے، وہاں الگ کپڑا رکھیں گے اور وہ پہن کر مسجد میں آئیں گے. میری باتوں کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں. اللہ پہلے مجھے عمل کی توفیق دے، اس کے بعد آپ کو. ہاف آستین پہن کر نماز پڑھنے مت آیا کرو، یہ مکروہ ہے. چاہے آپ نے شرٹ پہنا ہے، چاہے آپ نے ٹی شرٹ پہنی ہے، چاہے آپ نے جبہ پہنا ہے، ہاف آستین والا ہے، نماز پڑھنا مکروہ ہے.
اور جو بڑے لوگ ہیں، علماء ہیں، دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، خانقاہ سے ان کا جو ہے وہ واسطہ پڑتا ہے، یا جو سوسائٹی میں بڑے سمجھے جاتے ہیں، ان کو تو اس لباس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح وہ نیچے ازار کی جگہ جو پہنتے ہیں، بھائی وہ بھی آپ کی شان شان نہیں ہے۔ پہن کے صحیح کپڑے آؤ، جس لباس کو پہن کر ہم معزز مجلس میں جا سکتے ہیں وہی کپڑا پہن کر یہاں آؤ۔ دوسرا، ٹوپی جو ہے وہ پہن کر آیا کرو، اس میں جو ہے وہ سستی نہ کرو۔ اور جو بڑے عہدے پر ہے اور جو مسجد کے ذمہ داران ہیں، ان کی ذمہ داری تو اور بڑھ جاتی ہے، جو ائمہ ہیں ان کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ تو بھائی سر جو ہیں وہ ڈھک کر آیا کرو، مناسب اچھے کپڑے جو ہیں وہ پہن کر آیا کرو۔ جو کچھ کہا سنا گیا، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔